بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا چیز انسان کو لگ جائے تو انسان کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ سوال: نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ کس گھر میں بھلائی زیادہ تیزی سے آتی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان میں تیزی سے جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بھلائی اس گھر میں آتی ہے جس میں مہمان کثرت سے آتے ہوں۔ سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ لباس کو کس طرح پہننے سے دولت قریب آتی ہے؟ جواب ہے پاجامہ بیٹھ کر پہننے سے دولت قریب آتی ہے۔ سوال: مکی صورتوں کی بنیادی خصوصیت کیا ہے؟ جواب: مکی صورتیں مختصر اور عقائد کے بارے میں ہیں۔ سوال: نفلی نمازوں میں سے کون سی نماز سب سے زیادہ بلند درجہ رکھتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ وہ کون سی اذان ہے جس کی نماز کی ادائیگی کے لیے زندگی کا وقفہ درکار ہوتا ہے؟ جواب ہے وہ اذان جو بچے کے کان میں دی جاتی ہے، اس کی نماز موت کے بعد نماز جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ وہ کون سی مشہور مسجد ہے جہاں سال میں صرف ایک بار اذان ہوتی ہے؟ مسجد نمرہ۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس دن زمین پر اتارا تھا؟ جواب ہے منگل کے دن۔ کس نبی کو قرآن پاک نے ان کی ماں کے نام سے بھی پکارا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کون سی عورت سیدھا جنت میں جائے گی؟ جس کا شوہر اس سے راضی ہوگا۔ وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ دیوانہ یا پاگل۔ وہ کیا ہے جس میں نہ تو گوشت ہے اور نہ ہی خون، پھر بھی وہ بات کرتی ہے؟ دوزخ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی تھی؟ جو کی۔ حدیث مبارکہ میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ بچوں کو۔ وہ کون سی دو نمازیں ہیں جن میں 3 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں؟ عشاء کے 3 وتر اور مغرب کے 3 فرض۔ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ سورۃ العنکبوت۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا۔ کون سا عمل عورتوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟
رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا۔ شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ 6 روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا سردار کس کو کہا ہے؟ نمک۔ دوسرا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سفید موتی کا۔ پہلی وحی کے بعد کتنی مدت تک وحی بند رہی؟ 3 سال تک۔ کس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ہے؟ سورۃ احزاب۔ کس انسان سے ملنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ مہمان سے۔ سب سے پہلے کس شہر میں انسانی زندگی کا آغاز ہوا؟ مکہ مکرمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے کس طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے؟ بار بار پیچھے کی طرف۔ کس مہینے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے؟ شعبان۔ کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ مچھلی۔ مومن کے دل کا سکون کسے کہا گیا ہے؟ ذکر الہی۔ کون سا گوشت کھانا عبادت ہے؟ قربانی کا گوشت۔ معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے جانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انکار کر دیا؟ مقام سدرۃ المنتہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا تھا؟ وہ بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہے۔ کس اسلامی ملک کے جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے؟ سعودی عرب کے۔ کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ شوہر سے اچھا سلوک کرنا۔ واقعہ کربلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ وہ کون سی خاتون ہیں جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ کس کے لیے عافیت کے ایک دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ مریض کی۔ حدیث کے مطابق صدقہ دن میں کس وقت دینا چاہیے؟ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صبح سویرے صدقہ دیا کرو کیونکہ مصیبت صدقہ سے سبقت نہیں لے جا سکتی۔ ہوا یا پیشاب روک کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
دوران نماز اگر ری کا تقاضا اتنا سخت ہو کہ ذہن بالکل اس طرف مشغول ہو جائے تو نماز توڑ کر دوبارہ پڑھے، جبکہ ہر وقت میں وسعت ہو۔ اگر اس طرح تقاضے کی حالت میں نماز پوری کر لی تو گناہ گار ہوگا، اور اگر زیادہ سخت تقاضا نہ ہو تو اس طرح پوری کر سکتا ہے، لیکن مکروہ ہے۔ جب جماعت قائم کی جائے اور کسی کو بیت الخلاء جانا ہو تو پہلے بیت الخلاء کو جائے۔ اس حدیث کو ترمذی نے عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، اور ابو داؤد، نسائی، مالک نے بھی اس کے مثل روایت کی ہے۔ بستر پر لیٹ کر درود شریف، ذکر و اذکار، تسبیح اور قرآن پاک پڑھنا جائز ہے۔ لیٹ کر درود پاک پڑھنا، ذکر و اذکار اور تسبیح پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ اس طرح لیٹ کر قرآن پاک پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ ادب کا تقاضا یہی ہے آپ بیٹھ کر تلاوت کریں، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کسی کو کمر درد رہتا ہے، اس صورت میں آپ لیٹ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس میں بہتر یہی کہ لیٹ کر تلاوت کرتے دوران اپنے پاؤں سمیٹ لیں، پاؤں سمیٹ کر تلاوت کریں، یہ بہتر ہے۔ پاؤں سمیٹنا فرض یا واجب یہ بھی نہیں ہے، صرف ادب کا تقاضا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، لیٹ کر درود پاک، ذکر و اذکار، تسبیحات اور قرآن پاک پڑھنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ وہ کون سی سبزی ہے جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے برتن میں تلاش کر کے کھاتے تھے؟ کدو۔ وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے؟ اسلام۔ قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی